لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله 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 الله. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لتعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، روحانی عامل آپ سے مخاطب ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دلی سکون اور غموں سے نجات کے لیے ایک بہترین عمل اور وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس عمل اور وظیفے کے بعد آپ کو ہر غم اور پریشانی سے فوری راحت نصیب ہوگی۔ ویسے تو انسان کو دلی سکون صرف اللہ کی عبادت اور نماز میں ہی ملتا ہے، لیکن جب انسان کے نفس پر شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کھو دیتا ہے، تو ایسا شخص اگر اللہ رب العزت کی طرف آنا بھی چاہے تو شیطان اپنی چالوں سے اسے روکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ عمل آپ کو اس وقت شیطانی قوتوں کو آپ پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ دوستوں، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز جب وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ اے اللہ پاک، اگر آپ کو کوئی نیک انسان جیسے روزے دار، نمازی یا پرہیزگار پکارتا ہے تو آپ کیا جواب فرماتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم لبیک کہتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا اگر کوئی بدکار اور گنہگار شخص آپ کو پکارے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم 3 مرتبہ لبیک 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 کہتے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ہمیں پکارتا ہے تو ہم اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ دوستوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی مقامات پر خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میری طرف اگر 1 قدم بڑھاؤ گے تو میں تمہاری جانب 10 قدم بڑھاؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اسی رب کو بھول کر دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں، ایک بار اپنے اس رب سے سچے دل سے مانگ کر دیکھیں کہ وہ آپ کو عطا فرماتا ہے یا نہیں۔ بات صرف بھروسے اور یقین کی ہے،
جب انسان کا یقین کسی بھی چیز کے لیے پختہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس شخص کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو اسی بھروسے اور یقین سے عطا فرما دیتا ہے۔ بس دوستوں، ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ دوستوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اور وظیفہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ دوستوں، وظیفہ بہت ہی آسان اور سادہ سا ہے کہ جب آپ کا دل بے چین ہو یا غمگین ہو تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ دوران نماز برے خیالات کو جھٹک دینا ہے۔ نماز بالکل ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے عام طور پر ادا کی جاتی ہے۔ نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر اللہ کا صفاتی نام یا باعثو یا نورو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے ارد گرد دم کرنا ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے ایک باغ میں خوشنما پھولوں کا تصور رکھنا ہے، اور انہی خوشبودار پھولوں کے درمیان رکھے گئے ایک قرآن پاک کا تصور کرنا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ یاسین کا تصور کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کی قسم کھاتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آنکھیں کھول دینی ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی دل اور دماغ نہ صرف ہلکا ہوگا بلکہ انشاءاللہ اللہ کی جانب دل خود بخود راغب ہوگا۔ دوستوں، دراصل یہ ایک روحانی عمل تھا جس کو وظیفے کی صورت میں آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ دن میں 2 بار بھی دہرا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کو الگ کمرے میں تنہا انجام دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کسی باقاعدہ ترتیب سے نہیں بلکہ جب بھی طبیعت میں بے چینی ہو، گھبراہٹ محسوس کریں تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ہر عمل میں آسانی پیدا فرمائے گا، آمین۔ دوستوں، یہ تھا وہ شاندار اور نایاب وظیفہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روحانی عمل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔